اچھا یار، ہر بندہ کہتا ہے کہ حالات ख़راب ہیں، حالات ख़راب ہیں۔ جس بندے سے سنو کہتا ہے حالات خراب ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے یار میں ہی گناہ گار ہوں، حالات خراب ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خود کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے، جب گناہوں کی بات ہو چلے تو ہر بندہ کہتا ہے یار میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ اور پھر یہی کہتے ہیں کہ یار حالات بڑے خراب ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات اوپر سے آتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ پھر اس بات کا بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا حکمران ویسے اوپر سے حالات آتے ہیں۔ پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا حکمران عطا کر۔ ایک طرف تو ہم یہی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ دوسری طرف سوشل ورک آپ کرتے ہیں، دیکھیں فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ یہ بھرا پڑا ہے کہ سیاستدان جو ہیں یہ برے ہیں، فلاں برا، ایک دوسرے کو برا، ایک دوسرے کو لعن طعن۔ تو پھر لوگوں سے گلہ کیوں، پھر مخلوق سے گلہ کیوں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں اور میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں۔ بھائی سے جنور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مجھے دوست کہنے لگا کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ بندہ تھا ایسا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس سے بھی کہا کہ آپ جو کچھ کریں، آپ ہوا میں اڑیں لیکن اللہ کے بغیر کامیابی آپ کو نہیں ملے گی، نماز کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ نماز اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق ہے، اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں نا تو نماز کو قائم کریں، نماز کو زندگی کے کسی موڑ پر نہ چھوڑیں۔ خدا کی قسم نماز اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق ہے، دنیا سے لے کر جنت تک آپ کے ساتھ ہوگی، دنیا سے لے کر جنت تک آپ کو لے جائے گی، اللہ کا دیدار تک کرائے گی۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز معمولی عمل نہیں، اس لیے 90% جس ملک کا مسلمان نماز چھوڑ جائے اور وہ ملک والے کہیں کہ ہم باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں سکون ملے، ایسا بالکل نہیں، کیونکہ باپ کی پہلی ایک سے دوسری نافرمانی تیسری کریں تو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کی ہر وقت نافرمانی ہو، بے حیائی فحاشی عام ہو، عورتیں بے پردہ ہوں، مطلب ظلم ہو، سود، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ماں باپ کی نافرمانیاں، اور نوجوان مطلب نسل بے حیائی فحاشی، ٹک ٹاک پر اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر بیہودہ حرکتیں کرنا، ایسی نافرمانیاں جب ہوں گی تو پھر اللہ تو ناراض ہوگا، پھر حالات تو برے آئیں گے نا۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں، اللہ کے بنیادی حق نماز کو ہم قائم کریں، پھر دیکھیں کہ رت کیسے بدلتی ہے، حالات کیسے بدلتے ہیں، پھر سکون ہی ملے گا، رزق میں برکت ہوگی، حکمران اچھے ملیں گے، اللہ جب راضی ہوگا تو حکمران بھی اچھے آئیں گے، اوپر سے حالات بھی اچھے آئیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔